بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عدالت کے متعلق امام حاکم رحمہ اللہ کے اصول۔ صحیح حدیث میں جو دوسری شرط ہے راوی عادل ہوں، سند کے تمام راویوں کا عادل ہونا ضروری ہے، اور اس شرط پر محدثین کا اتفاق ہے الحمدللہ۔ جب ہم نے امام حاکم رحمہ اللہ کی کتابوں پر اس نوعیت کا مطالعہ شروع کیا، دلائل و براہین اکٹھے کیے، تو امام حاکم رحمہ اللہ کا بھی وہی موقف اور منہج ہے عدالت کے حوالہ سے جو عام محدثین کا ہے۔ مثلا یہ میرے سامنے معرفت علوم الحدیث للحاکم صفحہ نمبر 53 ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں وقد ذکرت فی کتاب المدخل الی معرفت کتاب الاکلیل انواع العدالہ علی 5 اقسام۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی کتاب المدخل الی معرفت کتاب الاکلیل میں عدالت کی 15 قسمیں بیان کی ہیں، عدالت کی۔ والجرح علی 10 اقسام، اور جرح کی 10 قسمیں بیان کی ہیں۔ وتکلمت فی هذه الکتب علی الجرح والتعدیل مما یغنی عن اعادتی۔ فرماتے ہیں میں نے ان کتابوں میں جرح و تعدیل پر بھی بحث کی ہے، اب یہاں اس کو دوبارہ دہرانا ضروری نہیں ہے، وہی بات سے میری کفایت کر جائیں گی۔ واستشہدت بأقاویل الصحابہ والتابعین وأئمۃ المسلمین، اور میں نے استشہاد پکڑا ہے صحابہ کرام کے اقوال سے، تابعین اور ائمہ مسلمین کے اقوال سے۔ اگلی بات، عدالت پر جو اصول بیان کیا امام حاکم نے وہ یہ ہے وَأَصْلُ عَدَالَةِ الْمُحَدِّثِ أَن يَكُونَ مُسْلِمًا۔ محدث کا عادل ہونے کی اصل یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، لا يدعو الى بدعہ، بدعت کی طرف دعوت نہ دے، بدعت کا دائی نہ ہو، مسلمان ہو بدعت کا دائی نہ ہو، ولا يعلن من انواع المعاصی، اور نہ ہی گناہ کی قسموں میں سے، نافرمانی کی قسموں میں سے وہ کوئی زہر کرے، ایسی قسمیں زہر کرے، نہ زہر کرے ما تسقط به عدالتہ، جس کے ساتھ اس کی عدالت گر جائے، عدالت ساقط ہو جائے۔ یعنی کبیرہ گناہ نہ کرے اور صغیرہ پر اصرار نہ کرنے والا ہو جس سے اس کی عدالت ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی عام محدثین کی طرح امام حاکم رحمہ اللہ کا بھی وہی منہج اور موقف ہے جو عام محدثین کا ہے کہ راوی کا عادل ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ یہ معرفت علوم الحدیث میں بھی ہمیں یہ اصول مل گیا، اور یہاں خود اشارہ کر دیا امام حاکم نے کہ میں نے المدخل الی معرفت کتاب الاکلیل میں نے عدالت کی 5 اقسام پر بحث کی ہے، 15 نہیں، 5 اقسام پر، اور جرح کی 10 قسموں پر میں نے بحث کی ہے۔ الحمدللہ یہ بات واضح ہو گئی۔ دیگر محدثین نے عدالت کی 5 شرطیں بیان کی ہیں عدالت کی۔ پہلی شرط اسلام ہے، دوسری شرط بلوغت ہے، تیسری شرط عقل ہے، چوتھی شرط اسباب فسق سے بچنا ہے، اور 5ویں شرط مروت کے خلاف جو کام ہیں جن سے انسان کی مروت ختم ہو جائے ان سے بچنا ہے۔ صحیح حدیث کی شرائط میں سے تیسری شرط امام حاکم کے ہاں اور دیگر محدثین کے ہاں وہ ہے ضبط، راوی ضابط ہو۔ جب ہم امام حاکم رحمہ اللہ کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے ضبط پر زبردست زور دیا ہے کہ راوی کا ضابط ہونا بڑا ضروری ہے۔
مثلا یہ میرے سامنے معرف علوم الحدیث صفحہ نمبر 53 ہے، یہاں لکھتے ہیں فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ حَافِظًا لِحَدِيثِ فَهِيَ أَرْفَعُ درجات المحدثین۔ اگر وہ اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ عدالت کے ساتھ، راوی عادل ہے، سابقہ بحث راوی کا عادل ہونا ضروری ہے، اس کے متصل بعد لکھتے ہیں امام حاکم رحمہ اللہ فَإِنْ كَانَ مَعَ ذَلِكَ حَافِظًا لِحَدِيثِ، اگر وہ اس کے ساتھ اپنی حدیث کا حافظ ہے، فَهِيَ أَرْفَعُ درجات المحدثین، یہ بہت اونچا درجہ ہے محدثین کے ہاں کہ انسان حدیث کا حافظ ہو۔ وَإِنْ كَانَ صاحب کتاب، اور اگر وہ کتاب والا ہے، کتاب سے حدیث بیان کرتا ہے، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُحَدِّثَ إِلَّا مِنْ أُصُولِ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اصل کتاب سے ہی دیکھ کر حدیث بیان کرے۔ ضبط کی دو قسمیں ہیں، امام حاکم دونوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ضبط صدر، ضبط کتاب۔ اگر انسان کو راوی حافظ حدیث ہے، زبانی بیان کرتا ہے تو کیا کمال، اس کا اعلیٰ درجے کا ضبط ہے، لیکن اگر کوئی چیزوں کو لکھتا ہے تو اسے کہہ دیتے ہیں محدثین صاحب کتاب، وہ کتاب سے ہی بیان کرتا ہے، یعنی کتاب کھول کر حدیثیں پڑھاتا ہے اوپر دیکھ کر۔ تو دونوں شرطیں، دونوں قسموں کو امام حاکم رحمہ اللہ نے اس میں بیان کر دیا ہے الحمدللہ۔ پھر فرماتے ہیں وَأَقَلُّ مَا يَلْزَمُهُ أَن يُحْسِنَ قِرَاءَةَ كِتَابِهِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ فِي أَوَّلِ هَذَا الْكِتَابِ مِنْ عَلَامَاتِ الصِّدْقِ عَلَى